السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا اللاعنین قالوا وما اللاعنان یا رسول اللہ قال الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللاعنین، کہ لوگوں دو چیزیں جو کہ لعنت کا سبب بنتی ہیں ان سے بچو۔ لعنت کسے کہتے ہیں؟ اللعنہ معناها والطرد عن رحمت اللہ سبحانہ وتعالی، کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور کرنا۔ تو کہا دو لعنت کرنے والی چیزوں سے بچو۔ کیا وہ چیزیں بذات خود لعنت کرتی ہیں؟ نہیں، اس لیے ہم نے ترجمہ کیا دو ایسی چیزوں سے بچو جو لعنت کا سبب بنتی ہیں۔ تو یہاں پر وہ بذات خود لعنت نہیں کرتی بلکہ لعنت کا سبب بنتی ہیں۔ تو کہا قال وما اللاعنان، وہ دونوں لعنت والی چیزیں کیا ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم، کہ جو بندہ لوگوں کے راستے میں یا ان کے سائے میں، جہاں پر وہ لوگ سایہ حاصل کرنے کے لیے رکتے ہیں ٹھہرتے ہیں، ان جگہوں پر عام شارع اور اسی طریقے سے عام سایہ حاصل کرنے اور تھکان دور کرنے کی جگہ جہاں پر لوگ نازل ہوتے ہیں ٹھہرتے ہیں، ان جگہوں پر بول و براز سے کیا کریں؟ بچے۔ کیونکہ جب آپ ان جگہوں پر بول و براز کریں گے تو جو عام شاہراہ پر جہاں پر لوگوں کو آنا جانا برابر لگا رہتا ہے، اس جگہوں پر آپ لوگ اگر کوئی بھی انسان بول و براز کرے گا تو لوگ جب گزریں گے تو اس گندگی کو، اس غلاظت کو دیکھیں گے، اس کی بدبو کو محسوس کریں گے تو کیا کریں گے؟ کہیں گے لعنت ہو سے بندے پر جو کیا نام ہے راستوں پر بول و براز کرتا ہے، راستے پر قضاء حاجت کرتا ہے۔ تو اس لیے کیا ہے وہ چیزیں لعنت کا سبب بنتی ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگوں کے سایہ حاصل کرنے کی جگہ ہیں، جہاں پر لوگ اترتے ہیں نازل ہوتے ہیں اور سایہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان جگہوں پر اگر کوئی بول و براز کرتا ہے تو لوگ کیا کریں گے؟ جائیں گے سایہ حاصل کرنے کے لیے، دیکھیں گے کوئی قضاء حاجت کر کے گیا ہے تو اس کو کہیں گے لعنت ہو ایسے شخص پر جس نے یہاں پر لوگوں کے سایہ حاصل کرنے کی جگہوں پر قضاء حاجت پوری کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ دو چیزیں حاجت لعنت کا کیا ہوتی ہیں؟ سبب بنتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں یعنی ان دو جگہوں پر عام شاہراہ پر اور لوگوں کے ایسی جگہ ہیں جہاں پر لوگ برابر نازل ہوتے ہیں سایہ حاصل کرتے ہیں، ان جگہوں پر کیا ہے قضاء حاجت کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور والحدیث يدل على تحریم التخلی فی طرق الناس وظلهم لما فیہ اذیۃ المسلمین، کہ یہ حدیث حرمت پر دلالت کرتی ہے۔ کس چیز کے حرمت پر؟ قضاء حاجت کے۔ کہاں پر؟ لوگوں کے راستوں میں اور اس طریقے سے سائے پر۔ اس کے بعد کہا وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء واذا اتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه متفق علیہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی حدیث حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب شرب بتلاتے ہوئے لوگوں کو کہا کہ لوگوں جب تم کوئی چیز پی رہے ہو تو برتن کے اندر سانس نہ لو۔ کیوں؟ کیونکہ سانس جو ہوتی ہے اگر کوئی ٹھنڈ چیز ہے تو اس سے سانس کے اندر وہ اس کی برودت ختم ہو جاتی ہے اور سانس سے اس کے اندر حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ یا دوسرا علت جو علماء نے محدثین نے ذکر کی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی قذر چیز تمہارے ناک سے گر جائے جس سے تم اس کو پینا ناپسند کرو گے۔ تو ایسا کرو کہ سانس جب پانی پی رہے ہو کوئی چیز پی رہے ہو تو اسی میں سانس نہ لو تاکہ اس سے دور رہو۔ اور اسی طریقے سے اس کے ڈاکٹر جو ریسرچ کرنے کے بعد، کیونکہ ناک سے منہ سے کیا ہے جراثیم نکلتے رہتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اسی میں پیتے رہیں اور اسی میں سانس لیتے ہیں جس سے جراثیم اس کے اندر جاتے رہیں، پھر اس جراثیم کو آپ پیتے رہیں۔ تو اس لیے
طبی نقطہ نظر سے بھی اور طب نبویہ کے نقطہ نظر سے بھی، یعنی دونوں نقطہ نظر سے انسان کو کیا ہے، یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان کو پانی کے اندر سانس نہیں لینا چاہیے جب وہ پی رہا ہو، بلکہ برتن کو اپنے منہ سے ہٹائے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلا يتنفس فی الاناء، کہ برتن کے اندر سانس نہ لے. اس کے بعد کہا وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمُسُّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، اور جب وہ بیت الخلاء کے لیے قضاء حاجت کے لیے آئے تو اپنے داہنے ہاتھ سے اپنے ذکر کو نہ چھوئے، کیونکہ جو داہنا ہاتھ ہے، یمین ہے، اس کو استعمال کیا جاتا ہے شرف کے طور پر یا ایسی چیزوں کے لیے جو شرف کی حاصل جو عزت اور شرف والی ہوتی ہیں، ان کے لیے داہنے ہاتھ کو استعمال کیا جاتا ہے. جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، راوی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، فرماتی ہے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمن فی تنعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شأنہ کلہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کا استعمال جو کیا کرتے تھے وہ کہاں کرتے تھے؟ اپنے جوتا پہننے میں، اور اسی طریقے سے کنگھی کرنے میں، اور اسی طریقے سے پاک کے کاموں میں، اور اسی طریقے سے جو کہ جس کے اندر بھی شرف والی کامیں ہوتی تھی، وہ فی شأنہ کلہ، جس میں بھی بہتر والا کام ہوتا تھا، شرف والا کام ہوتا تھا، اس کو دائیں ہاتھ سے کیا کرتے تھے. تو اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اپنا ناک صاف کرے تو اس کو چاہیے بہتر ہے بائیں ہاتھ سے صاف کرے. اسی طریقے سے قضاء حاجت کے وقت جب قضاء حاجت کو چھوئے، صاف کرے، اور اسی طریقے سے دھلے تو اس وقت کیا ہے، بائیں ہاتھ کا استعمال کرے. جیسا کہ کل کی حدیث کے اندر ہم نے پڑھا کہ دائیں ہاتھ سے چھونا کیا ہے، اس وقت حرام ہے. اور اس حدیث کے اندر کہا فلا یمس، جو کہ نہیں ہے، نہیں حرمت پتہ کرتی ہے کہ آدمی نہ چھوئے، مگر کیا ہے اگر کوئی ضرورت محسوس ہو. جیسا کہ قاعدہ ہے اذا ان الضرورات تبیح المحظورات، کہ اگر کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے یا درپیش آئی ہے تو اس وقت اس قاعدے پر عمل کرتے ہوئے ہم بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. یا کسی کا ہاتھ بائیں ہاتھ کٹ گیا ہو، یا کوئی بائیں ہاتھ پہ چوٹ لگ گئی ہو، ٹوٹ گیا، کوئی اور مسئلہ ہے اس سے نہیں تو دائیں ہاتھ اس وقت استعمال کر سکتا ہے. تو وہی قاعدہ ان الضرورات تبیح المحظورات، کی جب ضرورت اور حاجت پیش آ جاتی ہے تو اس وقت جو چیزیں منع ہیں ان کا بھی استعمال مباح ہو جاتا ہے. کا ولا يتمسح بيمينه، اور اسی طریقے سے اس نجاست کو کیا ہے اپنے دائیں ہاتھ سے صاف نہ کرے، کیونکہ دائیں ہاتھ کی ایک عزت ہے، مقام ہے، جو کہ شرف کے کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے. تو اس کو اپنے بائیں ہاتھ کے لیے خاص رکھے، بلکہ دائیں ہاتھ ان تمام چیزوں میں قدر کی اور نجاست کی جو چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کے لیے دائیں ہاتھ کا استعمال نہ کرے. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضا فليستنثر ومن استجمر فليوتر، متفق علیہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہاں پر بعض علماء نے، جیسا کہ حنابلہ اور تمام علماء نے اس حدیث سے یہ بات استنباط کی ہے کہ من توضا فلیستنثر، کہ جو وضو کرے اس کو چاہیے کہ استنثار کرے. استنثار کسے کہتے ہیں؟ اخراج الماء المدخول فی الفم فی الانف مع النفس، کہ جو پانی ناک کے اندر داخل کیا گیا اس کو سانس کے ذریعے جھٹکے سے زور سے باہر نکالنا. تو کہتے ہیں کہ من توضا فلیستنثر، جو بھی وضو کرے تو کیا ہے وہ استنثار کرے. کیا کرے؟ استنثار کرے. اور استنثار بغیر استنشاق کے نہیں ہوگا. استنثار اور استنشاق کیا ہے؟ لازم ہے. جب استنشاق ہم کریں گے تبھی استنثار ہوگا. تو گویا کہ ایک لفظ کو یہ حدیث کیا ہے ایجاز پر دلالت کرتی ہے، یعنی ایک لفظ کو ذکر کرتے جو کہ دو معنی کو متحمل ہے، دو معنی کو متحمل ہے. یعنی کہ من توضا فلیستنثر، یعنی لا يمكن ان يستنثر الرجل بدون استنشاق، کیونکہ جب استنشاق کرے گا يدخل الماء في الانف مع النفس فبعد ذلك ماذا
हुआ यस्तंसिर, तो उसके बाद ही इस्तिंसार करेगा। तो वही कहा। तो बाद उलमा ने इस पर, इसके हनाबिला उलमा ने इस हदीस से इस्तिंसार के वजूब का दलालत किया, जबकि दीगर उलमा ने इसको ताकीद के लिए इस्तेमाल किया कि ताकीद के माने में है कि इंसान को जब भी वजू करे तो वो इस्तिंसार करे, और ये क्या है, वजू के सुनन में से है। और कहा मन इस्तजमरा, और जब भी इंसान जमर यानी पत्थर को इस्तेमाल करे क़ज़ाए हाजत को साफ करने के लिए, तो क्या करे, फल युतिर, वित्र में इस्तेमाल करे। और जैसा कि हमने कल की हदीस के अंदर पढ़ा कि हमें कितने पत्थर कम से कम इस्तेमाल करने हैं, 3 पत्थर कम से कम इस्तेमाल करने, उसके बाद हम वित्र को देखेंगे। ये नहीं कि वित्र एक को भी वित्र कहते तो एक से अगर साफ हो गया तो काम चल जाएगा, नहीं, बल्कि 3 के बाद ये हदीस और पिछली जो हदीसें गुजरी हैं, दोनों क्या है, दोनों पर हमें बैक वक्त दोनों को जमा करके अमल करना है, क्योंकि उसके अंदर कहा गया 3 हदीस 3 पत्थर से कम नहीं, और उसके अंदर कहा गया मन इस्तजमरा, जो भी पत्थर इस्तेमाल करे फलयूतिर, उसको आइए कि क्या है, वित्र करके इस्तेमाल करे। तो गोया कि 3 के बाद हम अगर ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पर यानी 3 से कम किसी भी हालत में जायज नहीं है। वलौ हसलत तनज़ीफ हत्ता क़ाल उलमा वलौ हसलत तनज़ीफ बिअक़ल मिन हजर, अगर एक पत्थर से कम में भी अगर इंसान की तंजीफ हासिल हो जाए तब भी ला यजूज़ु लिल इंसान अन यस्तख़दिम बिअक़ल मिन 3 अहजार, 3 पत्थर से कम इस्तेमाल करना उसके लिए जायज नहीं है। फनुहमिल हाज़िल हदीस मन इस्तज़ादा औ अरादा अन यज़ीदा इस्तिख़दाम अल हजरी मिन 3 अहजार, कि जिसने ये इरादा किया कि पत्थरों की तादाद 3 से ज्यादा इस्तेमाल करे, उसके लिए है कि वो वित्र की शक्ल को वित्र ही इस्तेमाल करें, यानी 5, 7, 9, 11, 13 इस तरीके से, यानी कि मतलब ये सुन्नत है। क्या ये सुन्नत है, वाजिब नहीं है। और जिसने ऐसा नहीं किया तो भी कोई हरज नहीं है। उसके बाद वान अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा यदखुलुल ख़लाअ फ़अहमिलु अना व गुलामुन इदावतन मिन माइन व अनज़ह व यस्तंजिउ बिल माइ, मुत्तफ़क़ुन अलैहि। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, जो कि गुलाम थे, बच्चे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल तक तकरीबन खिदमत की, अपनी इब्तिदाई जिंदगी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया था। फरमाते कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदखुल खला, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत खला में दाखिल होते थे। खला किसे है यहाँ से मुराद, फदा यानी कि दूर दराज मकान निकल जाते थे क़ज़ाए हाजत को पूरा करने के लिए। क्यों इससे मुराद फजा, क्योंकि अनजा इस पर दलालत करती है, अनजा क्योंकि उसको गाड़ देते थे, उससे पर्दा कर लेते थे। फ़अहमिलु अना व गुलाम, कहते मैं और एक गुलाम बर्तन को उठाए हुए होते थे जिसके अंदर पानी होता था। और कहा वो गुलाम कौन थे, इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला, अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। और पानी एक बर्तन उठाए होते थे जिसके अंदर क्या होता था, पानी होता था। इदावा कहते इनाउन सगीरुम मिन जिल्दिन युत्तखज़ लिलमाई, कि ऐसा छोटा पानी जो जिल्द से चमड़े से बनाया गया और जिसको पानी इस्तेमाल करने के लिए रखा जाता हो। कहते हैं कि वो अनजा, और इसी तरीके से अनजा ले जाते थे, यानी कि अनजा कहते हैं आसा से थोड़ा सा लंबा होता था और उसके सामने आगे वाले मुंह में लोहे की सिनान की तरह, रुम्ह की तरह जिसके अंदर सिनान होते थे वो लगा, जैसे त्रिशूल समझ लीजिए आप लोग, या त्रिशूल भाला समझ लीजिए, भाला, ठीक है। तो वो भाले नुमा होता, लकड़ी होती थी, लाठी होती थी, उसके आगे वो लोहे का ऐसे तिरछा ऐसे बना होता था, उसके आगे लगा होता था, जिससे इंसान कहीं भी उसको सफर के लिए पहले जमाने में लोग निकलते थे कि कोई जानवर कोई और चीज मिल जाए तो उससे अपने खतरात को दूर कर सके। कहते वो अनजा और जंजा होता था, उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने गाड़ देते, जिससे पर्दा कर लेते थे, उस पर कपड़ा लटका देते थे। यस्तंजिउ बिल माई, और क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी से इस्तिंजा करते थे। तो इस हदीस के अंदर कि इंसान के लिए
پتھر استعمال کرنے سے بہتر ہے کہ کیا ہے اپنی نظافت حاصل کرے وہ کس سے؟ پانی سے. تو انشاءاللہ کہ بہتر کیا ہے، کیا طریقے ہیں، پہلے کیا استعمال کرے گا، ان تمام چیزوں کا تذکرہ اگلے درس کے اندر انشاءاللہ ہم کریں گے. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.